السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه وبعد۔ بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی اس کے مصنف ہیں۔ اس سے انشاءاللہ باذن اللہ عز وجل کتاب الجامع ہم پڑھیں گے۔ اس میں 6 ابواب ہیں: باب الادب، باب البر والصلہ، باب الزہد والورع، باب الترغیب من مساوئ الاخلاق، باب الترغیب فی مکارم الاخلاق، باب الذکر والدعاء۔ تو آج انشاءاللہ باذن اللہ عز وجل ہم پڑھیں گے باب الادب۔ باب الادب، ادب کا بیان۔ ادب یأدب اور ادب یأدب۔ ادب الرجل اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی آدمی کسی علم یا اچھی عادت میں پختہ ہو جائے۔ ادب قابل تعریف اقوال و افعال عمل میں لانے کا نام ہے۔ اس میں جو حدیث ہے اس کے راوی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، جو کہ اپنی کنیت ابو ہریرہ سے مشہور ہیں۔ ان کا نام عبد الرحمن بن صخر دوسی ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کرتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم علی المسلم ست، حق المسلم علی المسلم ست، اذا لقیته فسلم علیہ، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصحه، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه۔ رواہ مسلم۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق المسلم علی المسلم ست، مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ حق المسلم علی المسلم ست، اسلام باہمی اخوت کا دین ہے۔ انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ، مؤمن بھائی بھائی ہیں، مؤمن بھائی بھائی ہیں۔ مسلمان کے ایک دوسرے پر کئی حقوق ہیں، جن میں سے یہ 6 بہت اہم ہیں، جن میں سے یہ 6 بہت اہم ہیں۔ حق المسلم علی المسلم ست، مسلمان کے مسلمان کے ذمے 6 حق ہیں۔ پہلا حق کیا ہے؟ پہلا حق یہ ہے اذا لقیتہ فسلم علیہ، اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تمہاری اس سے ملاقات ہو، فسلم علیہ تو تم اسے سلام کہو، تم اسے سلام کہو۔ سلام سے متعلق سب سے قوی بات یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کے پیارے پیارے اچھے اچھے صفاتی ناموں میں سے ایک پیارا اور خوبصورت نام ہے۔ قرآن مجید میں سورۃ الحشر میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن، وہ بادشاہ نہایت پاک، سلام، امن دینے والا، غالب ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے تو یوں کہتے، السلام علی اللہ قبل عبادہ، السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل، السلام علی فلان، اللہ پر اس کے بندوں کی طرف سے سلام ہو، جبریل پر سلام ہو، میکائیل پر سلام ہو، فلاں پر سلام ہو۔ جب نبی مکرم رسول معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف چہرہ پھیر کر فرمایا، السلام علی اللہ، اللہ پر سلام ہو مت کہو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی خود سلام ہے۔ یہ روایت صحیح البخاری اور صحیح مسلم میں موجود ہے۔ مسلمان کے مسلمان پر 6 حق ہیں۔ پہلا حق یہ ہے جب اس سے ملاقات کرے تو اسے سلام کہے۔ ایک دوسرے کو پیٹھ دکھانے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا ہے۔ سلام کا معنی کیا ہے؟ جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کا معنی کیا ہے؟ سلام کا معنی وہ ہستی جو ہر عیب اور نقص سے سالم ہے، جو سب کو سلامتی دینے والا ہے،
تو السلام علیکم کا معنی کیا ہوا؟ السلام علیکم کا معنی یہ ہوا کہ سلام اللہ سبحانہ و تعالی تم پر سایہ فگن رہے، تمہارا نگہبان اور محافظ رہے. جس طرح کہ کہا جاتا ہے عربی میں اللہ معک، اللہ یصحبک، اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ ہو، اللہ تمہارا ساتھی ہو. اسی طرح سلام بمعنی سلامتن ہے، یعنی سلامت اللہ علیکم، تم پر اللہ کی سلامتی ہو، تم پر اللہ کی سلامتی ہو. تو معنی یہ ہوا کہ جب کوئی شخص دوسرے کو سلام کہتا ہے تو وہ اسے اس بات سے آگاہ کرتا ہے کہ میری طرف سے تم بے فکر ہو جاؤ، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا. کیونکہ جو شخص اللہ سے اس کی سلامتی کی دعا کر رہا ہے تو وہ خود اسے کیسے تکلیف دے سکتا ہے. اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب مسلمان سے ملے تو اسے سلام کہے. اس کا معنی میرے عزیزو یہ نہیں ہے کہ جدا ہوتے وقت سلام کی ضرورت نہیں ہے. بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ جب ملاقات ہو تبھی سلام کہنا ہے اور جب ایک دوسرے سے جدا ہو تو پھر سلام کی ضرورت نہیں ہے. یہ معنی نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے. بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا انتهى احدكم الى المجلس فليسلم فان بدا له ان يجلس فليجلس ثم اذا قام فليسلم فليست الاولى باحق من الاخره. رواه ابو داود والترمذي وغيرهم. اذا انتهى احدكم الى المجلس، جب تم میں سے کوئی شخص مجلس میں پہنچے، فلیسلم تو سلام کہے، فلیسلم تو سلام کہے. لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، مجلس لگی ہوئی ہے، باہر سے کوئی شخص آیا، اسے چاہیے کہ وہ حاضرین مجلس کو سلام کہے. فَإِن بَدَا لَهُ أَن يَجْلِسَ فَلْيَجْلِسْ، پھر اگر اس کا بیٹھنے کا ارادہ ہے تو بیٹھ جائے. ثُمَّ إِذَا قَامَ فَلْيُسَلِّمْ، فرمایا پھر جب اٹھے تو سلام کہے، کیونکہ پہلے سلام کا حق دوسرے سے زیادہ نہیں ہے. تو اس حدیث مبارکہ سے یہ بات واضح ہوئی کہ جب ملاقات کریں تب بھی سلام کہیں اور جب ایک دوسرے سے جدا ہوں تو تب بھی سلام کہیں. اب میرے عزیزو اس بات کو سمجھ لو کہ سلام کے لیے جو بہترین الفاظ ہیں وہ ہیں جس کی تعلیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے. اور وہ کیا ہے؟ ایک آدمی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا السلام علیکم. پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے سلام کا جواب دیا، پھر وہ بیٹھ گیا. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 10 نیکیاں ملی ہیں. پھر اتنے میں ایک اور صحابی آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پہلے نے کیا کہا تھا؟ السلام علیکم، ٹھیک ہے. دوسرے نے کیا کہا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا تو وہ بیٹھ گیا. فرمایا 20 نیکیاں ملی ہیں. اتنے میں ایک اور صحابی آئے اور انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جواب دیا اور فرمایا 30، اسے 30 نیکیاں ملی. یہ روایت ابو داود اور ترمذی میں موجود ہے. تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جب ہم سلام کہیں تو بہتر ہے، افضل ہے، مستحب ہے، مستحسن ہے کہ مکمل سلام کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور صحیح تلفظ اور مخارج کے ساتھ کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کے علاوہ جتنے بھی تلفظات ہیں، مخارج ہیں، اس سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے. لہذا درست تلفظ اور مخارج پر اب پریکٹس کرنی چاہیے اور استاد سے سیکھنا چاہیے، بلکہ استاد کو سنانا چاہیے اور ان پر پیش کرنا چاہیے اپنے سبق کو، اور پوچھنا چاہیے کہ اس میں کوئی غلطی تو نہیں ہے. اگر ہے تو برائے مہربانی میری اصلاح فرما دیں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. باقی سلام کے آخر میں وَمَغْفِرَتُهُ وَجَنَّتْ حَلَالُهُ وَدُوزَخْ حَرَامُهُ، یہ لوگوں کے اپنے اضافہ جات ہیں. احادیث مبارکہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی کوئی بات ثابت نہیں ہے.
جب کوئی شخص سلام کہے تو اس سے بہتر جواب دینا چاہیے. یعنی اگر کسی نے کہا السلام علیکم تو آپ کہیے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ کہیے السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہتر جواب دینا چاہیے یا کم از کم اتنا جواب ضرور دینا چاہیے. ان کسی نے سلام کیا ہے تو آپ جواب دیجئے. سلام کرنے والے نے اپنا سلام آپ کو سنایا تو آپ اپنا جواب سلام کا اس کو سنائیے. یہ مت کہیے کہ میں نے دل میں کہہ دیا. اس سے دلوں میں رنجشیں پیدا ہوتی ہیں، نفرتیں کدورتیں جنم لیتی ہیں، شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں. پتہ نہیں کیا بات ہے، میں نے اتنی محبت اور چاہت اور عقیدت سے اپنے بھائی کو سلام کیا، اس نے جواب نہیں دیا، اور پوچھنے پر کہہ دیا بے رخی سے، لاپرواہی سے، میں نے دل میں جواب دے دیا تھا. یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے. یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب سلام کرنے والے نے پیار اور محبت سے، عقیدت سے، کھلے دل سے سلام کہا تو آپ بھی کھلے دل سے سلام کا جواب دیجیے. یہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. لہذا مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص سلام کہے تو اس سے بہتر جواب دینا چاہیے، یا کم از کم اتنا جواب ضرور دینا چاہیے جتنا کہ سلام کرنے والے نے سلام کیا. اسی طرح دوستوں، بھائیوں، ماؤں اور بہنوں، اگر تھوڑی دیر کے لیے کسی سے علیحدہ ہو جائیں تو دوبارہ ملنے پر پھر سلام کہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی سے ملے تو اسے سلام کہے. پھر اگر ان کے درمیان کوئی درخت یا دیوار یا پتھر حائل ہو جائے تو دوبارہ ملنے پر پھر اسے سلام کہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس فرمان پر بہت اہتمام سے عمل کرتے تھے. آپ دیکھیے صحیح بخاری میں حدیث ہے، وہ صحابی جس نے نماز اطمینان سے نہیں پڑھی تھی اور پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس 3 مرتبہ آیا تھا، تو پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اسے واپس بھیجا اور فرمایا صلی ارجع فصلی فإنک لم تصلی، دوبارہ نماز پڑھو، تم نے نماز پڑھی نہیں. 3 مرتبہ ایسا ہوا. تو اس صحابی نے ہر مرتبہ آ کر پہلے سلام کہا تھا. پہلے کیا کیا تھا؟ پہلے سلام کہا تھا. اب غور کیجئے کہ وہ صحابی بھی مسجد میں تھے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد ہی میں تھے. تو بار بار سلام کرنا اللہ اکبر یہ افضل ہے، یہ مستحسن ہے، مستحب ہے. اسی طرح یہ بات بھی جان لیجئے کہ اگر کوئی شخص قضاء حاجت میں مشغول ہے تو اسے سلام نہیں کہنا چاہیے، اسے سلام نہیں کہنا چاہیے. ایک صحابی نے سلام کہا تھا، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے کہا اذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك. اذا رأيتني على مثل هذه الحالة، جب تم مجھے اس جیسی حالت میں دیکھو، فلا تسلم علی، تو مجھے سلام مت کہو، تو مجھے سلام مت کہو. فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك، کیونکہ اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہیں جواب نہیں دوں گا، اگر تم ایسا کرو گے تو میں تمہیں جواب نہیں دوں گا. نمازی نماز ادا کر رہے ہیں تو کیا نمازیوں کو سلام کہا جا سکتا ہے؟ جی ہاں بالکل، نماز پڑھنے والے کو سلام کہا جا سکتا ہے. سلام کہنے والا طبعاً کہے گا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ جواب کیسے دیں گے؟ اس کا جواب یہ ہے وہ نماز کی حالت میں ہاتھ کے اشارے سے جواب دیں گے، زبان سے نہیں، بس ہاتھ سے ایسے اشارہ کریں گے اور یہ سلام کا جواب ہو جائے گا، یہ سلام کا جواب ہو جائے گا. دیکھیں اگر نمازی کو سلام کرنا جائز نہ ہوتا تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منع فرما دیتے. ہاں یہ ہے کہ نماز کی حالت میں سلام آہستہ کیا جائے پروقار طریقے سے، جس سے نمازیوں کو تکلیف نہ ہو، جس سے نمازیوں کو تکلیف نہ ہو. اسی طرح بعض لوگوں کا یہ گمان ہے لا سلام ولا کلام علی الطعام، کھانا کھاتے ہوئے نہ کلام ہے نہ سلام ہے. یہ بات بھی غلط ہے، درست نہیں ہے. اسی طرح کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو شخص قرآن حکیم پڑھ رہا ہو یا کھانا کھا رہا ہو یا وضو کر رہا ہو اسے سلام نہ کیا جائے،
مگر اس کی کوئی دلیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جیسا کہ ہم نے کہا، جب نمازی کو سلام کہہ سکتے ہیں تو اس سے زیادہ مصروف کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا انك انت الغفور الرحيم وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين، وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔